یہ ہے آواز دی وائس۔ عبدالحی خان سے سنیے خبریں 7 بجے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز روزگار میلے کے تحت نئے بھرتی کیے گئے امیدواروں کو تقریباً 71,000 تقرر نامے سونپتے ہوئے ان سے مختلف سرکاری محکموں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے صلاحیت سازی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا، میں ملک کے نوجوانوں سے نئے مواقع کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شمالی کمان کے چیف لیفٹیننٹ جنرل اپیندر دویدی نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK پر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے منگل کو کہا کہ حکومت ہند حکم آتے ہی فوج مقبوضہ کشمیر پر کارروائی شروع کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ POK کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس کی گئی ہے۔ ہندوستانی فوج حکومت کے ہر حکم کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جب بھی حکم دے گی فوج پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیلنج کا سامنا تمام مسالک کو متفقہ طور پر کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کا غلط پیغام نہ جائے۔ یہ بات انہوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک شعبہ تفہیم شریعہ کمیٹی کی جانب سے ایک روزہ ورکشاپ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ عبداللہ علی یوسف کے ترجمے اور تشریح کو مانتی ہیں، جبکہ بر صغیر کے علماء کرام کا اس پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ڈاکٹر عبدالرحیم قدوائی کا مفصل مضمون اردو اور انگریزی میں آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے مد نظر قرآن کریم کے ایسے ترجمے کو عدالت میں ریفر کیا جائے جس سے سب قبول کریں اور عدالت کوئی غلط فیصلہ اپنی سمجھ سے نہ دے سکے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت منگل کو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاس ملک عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی جانب سے وکیل سعد حسن عدالت کے سامنے آئے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد جو کہ اس کیس میں شکایت کنندہ ہیں ان کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا ہے۔ قطر ورلڈ کپ میں سعودی عرب اور تیونس نے اپنے پہلے میچوں میں کچھ ایسا کمال دکھایا کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں اب تک خالی ہاتھ رہے عالم اسلام کے لیے امید کی کرن جاگی اور مایوسی کفر ہے پر یقین پیدا ہو گیا ہے۔ ایک جانب سعودی عرب نے ارجنٹائن کے خلاف غیر متوقع فتح اور دوسری جانب تیونس کا ڈنمارک کو بغیر گول کے ڈرا کرنے پر مجبور کرنا بڑے الٹ پھیر ثابت ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فٹ بال کی دنیا میں بڑے بڑے مسلم اسٹار اور سپر اسٹار تو ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسا اسلامی ملک سامنے نہیں آیا جس نے فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے میلے میں بھوچال مچا دیا ہو اور فاتح عالم بنا ہو یا اس کے قریب پہنچ گیا ہو۔ اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دی وائس اردو چینل کے سبھی پلیٹ فارموں سے جڑیں۔